بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کو ایک کمال کا ایک معجزہ سنانا چاہتا ہوں جس میں امام نے گلہ کیا، امام نے شکوہ کیا، امام نے شکایت کی کہ اے شیعو، تم جب مجھ سے مدد مانگتے ہو نا، تم یقین سے نہیں مانگتے، تبھی تمہیں دیر میں ملتا ہے۔ ایک مومن کو امام کی زیارت ہوئی، بلکہ میں پورا واقعہ تفصیل سے سناتا ہوں، بڑا مشہور و معروف واقعہ ہے۔ یہ مومن تھا، اس کو امام کی زیارت ہوئی اور کہتے ہیں مولا آپ اتنی دیر میں کیوں آئے، آپ نے اتنی دیر میں مدد کیوں کی؟ اور یہ اتنا کمال کا مشہور و معروف واقعہ ہے۔ اس شخص کا نام ہے عیسیٰ بحرینی۔ عیسیٰ بحرینی بحرین کا رہنے والا ہے۔ بحرین کا ایک واقعہ ہے کہ بحرین کا ایک بادشاہ تھا ایک زمانے میں، اور اس کا کوئی دین سے کوئی خاص لینا دینا نہیں تھا، شیعوں کے ساتھ بھی اچھا تھا، اہل سنت کے ساتھ بھی اچھا تھا، مگر اس کا ایک وزیر تھا جو ناصبی تھا۔ ناصبی کون ہے؟ جو اہل بیت کو گالیاں دیتے ہیں، جو آل رسول سے نفرت کرتے ہیں۔ یہ ناصبی کے ساتھ شادی بھی اجازت نہیں کرنے کی، ناصبی کے ہاتھ کا کھانا بھی کھانے کی اجازت نہیں۔ یہ شریعت کا مسئلہ سنا رہا ہوں۔ اچھا، اب یہ ناصبی تھا، ہمیشہ کوشش کرتا تھا اس بادشاہ کو شیعوں کے خلاف کر دے۔ یہ بادشاہ تھا نیوٹرل ٹائپ آدمی، نہ شیعوں کا دشمن نہ سنیوں کا دشمن۔ اب یہ کوشش کرتا تھا وزیر کہ کسی بھی طریقے سے اس بادشاہ کو دشمن بنا دے شیعوں کا۔ اچھا، کامیاب نہیں ہو سکا۔ ایک دن ایک انار لے کر آ گیا۔ اچھا، انار لے کر بادشاہ کو دیا، کہا بادشاہ ذرا انار تو دیکھو کیا لکھا ہوا ہے۔ لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ 1 2 3، اور پھر چوتھے نمبر پہ علی مولا کا نام، وصی و اوصیاء رسول اللہ۔ میں اس سے زیادہ کھول نہیں سکتا۔ اب جناب اس نے کہا کہ اے بادشاہ، یہ شیعہ کہتے ہیں کہ علی خلیفہ بلا فصل ہیں۔ بھئی ہمارا عقیدہ ہے نا کہ علی کون ہے؟ خلیفہ بلا فصل۔ اچھا، لیکن ایک بات اور کہتا چلوں، یہ جو ہم کہتے ہیں نا علی خلیفہ بلا فصل ہے، اس پر ہمارے پاس دلیل بھی ہے۔ اب اپنے بچوں کو یہ دلیلیں سکھائیے کہ علی جو ہم کہتے ہیں خلیفۃ بلا فصل ہے، علی خلیفہ بلا فصل، اس پر کیا دلیل ہے؟ ایک میں آپ کو کمال کا واقعہ بریکٹس میں سناتا چلوں۔ ایک چھوٹے سے بچے کا واقعہ ہے۔ ایک چھوٹا بچہ ہے، اس کا ٹیچر سنی ہے، یہ بچہ شیعہ ہے۔ اب یہ ٹیچر اس شیعہ چھوٹے بچے سے سوال پوچھتا ہے، تیرا عقیدہ کیا یہ ہے کہ علی خلیفہ بلا فصل ہیں؟ بچہ کہتا ہے جی ٹیچر، میرا عقیدہ یہ ہے کہ علی خلیفہ بلا فصل ہے۔ اب ٹیچر کہتا ہے کوئی عقلی دلیل بتا دے۔ بچے کو پھنسانے والی بات ہے نا، بچہ عقلی دلیل کہاں سے دے گا بیچارہ؟ لیکن بچے کے باپ نے تربیت بڑی اچھی کی تھی۔ ماں باپ جب اپنے بچے کی تربیت اچھی کریں گے، ہر عقیدے کی دلیل سکھائیں گے، تو بچہ اس طرح سے مضبوط بنے گا۔ بچے نے کہا ٹیچر ٹھیک ہے، آپ عقلی دلیل پوچھ رہے ہیں تو میں ایک سوال آپ سے پوچھ سکتا ہوں، اگر آپ برا نہ مانیں۔ ہمارا عقیدہ کہ علی خلیفہ بلا فصل ہے، اس پہ دلیل سنا رہا ہوں، پھر اس واقعے کو کمپلیٹ کرتا ہوں۔ علی خلیفہ بلا فصل ہے۔ ٹیچر نے شاگرد سے پوچھا تیرا عقیدہ ہے علی خلیفہ بلا فضل ہے، اس پر کوئی دلیل؟ کہا جی ٹیچر دلیل ہے۔ عقلی دلیل؟ جی ٹیچر عقلی دلیل ہے۔ سناؤ کیا دلیل ہے؟ اب چھوٹا بچہ اپنے ٹیچر کو کہتا ہے ٹیچر آپ ہمیں ابھی پڑھا رہے ہیں، اگر ابھی پرنسپل آپ کو بلائے آپ جائیں گے یا نہیں جائیں گے؟ کہا ضرور جاؤں گا۔ کہا ضرور جاؤں گا۔ اچھا، کہا ٹیچر اب جب پرنسپل کے پاس آپ جانے لگیں گے، کیونکہ ٹیچر آپ کا تو عقیدہ یہی ہے نا کہ رسول خدا نے خلیفہ انتخاب نہیں کیا، آپ کا عقیدہ یہی ہے نا کہ رسول خدا نے کہا میں جا رہا ہوں، تم اپنی طرف سے جسے چاہو بنا لو، جسے چاہو انتخاب کر لو۔ آپ کا یہی عقیدہ ہے نا ٹیچر؟ کہا یہی عقیدہ ہے، رسول خدا نے خلیفہ انتخاب نہیں کیا، بلکہ کہا میں جا رہا ہوں، تم اپنی طرف سے جسے چاہو انتخاب کر لو۔ اب کہتا ہے ٹیچر ایک سوال پوچھتا ہوں، آپ صحیح سے جواب دیجیے گا۔ آپ جب پرنسپل سے ملنے جائیں گے، آپ جب پرنسپل سے ملاقات کے لیے جائیں گے، کتنی دیر کے لیے؟ 10 منٹ 15 منٹ 5 منٹ، تھوڑی دیر کے لیے جائیں گے، پرنسپل نے بلایا ہے، آپ کو جانا ہے۔ اب آپ کیا کرتے ہیں؟ کیا آپ یہ کہتے ہیں کتنے بچے ہیں؟ 20 بچے ہیں، 25 بچے ہیں، 30 بچے؟ ٹیچر کیا آپ یہ کہتے ہیں کہ 30 بچوں میں 15 منٹ کے لیے جا رہا ہوں، تم اپنوں میں سے ایک مانیٹر سلیکٹ کر دو؟ ٹیچر
کیا آپ بھائی ٹیچر بیٹھے ہوئے ہوں گے, شاگرد بھی بیٹھے ہوئے ہیں, بھائی ٹیچر کیا یہ کہتا ہے میں جا رہا ہوں تم کسی کو مانیٹر بنا دو, بلکہ ٹیچر کیا کہتا ہے فلاں بچے تم مانیٹر ہو. ٹیچر نے کہا میں ایسے کیوں کروں گا, یہ عقل کے خلاف ہے, اگر میں ایسے کروں بچوں میں لڑائی ہو جائے گی, بچوں میں جھگڑا ہو جائے گا, بچوں میں فتنہ ہو جائے گا, شور و غل ہو جائے گا, پرنسپل مجھ سے ناراض ہو جائے گا. میری عقل یہ نہیں مانتی کہ میں جب کلاس سے 5 منٹ کے لیے نکل رہا ہوں 30 بچوں کو کہہ کے جاؤں تم اپنی طرف سے جسے چاہو مانیٹر بنا دو. تو چھوٹے بچے نے کہا اے ٹیچر, جب آپ کی عقل یہ نہیں مانتی کہ 30 بچوں کو بغیر مانیٹر کے نہیں چھوڑ سکتے, جب آپ کی عقل یہ نہیں مانتی کہ 25-30 بچوں کو آپ بغیر مانیٹر کے نہیں چھوڑ سکتے, تو اللہ کے رسول عالم اسلام کو بغیر مانیٹر کیسے چھوڑیں گے؟ ہاں بھائی, آپ کی عقل نہیں مان رہی یار. ٹیچر آپ جب بھی کلاس سے نکلیں گے ایک بچے کو مانیٹر بنا کے نکلیں گے, ہرگز یہ نہیں کہیں گے 30 بچوں تم میں سے جو جسے چاہے مانیٹر بنا دے, آپ بنا کے نکلیں گے. آپ کہیں گے بچوں جب تک میں واپس آؤں یہ مانیٹر ہے, جب تک میں واپس آؤں اس کی بات ماننی ہے, جب تک میں واپس آؤں یہ مانیٹر ہے. تو رسول خدا تو آپ سے زیادہ عقل مند ہے نا, یہ کیسے ہو سکتا ہے وہ کام جو آپ کی عقل نہیں مانتی رسول کی عقل مان جائے. اور کمال دیکھیں نا, میں ایک اور بات بھی کہتا چلوں. اچھا دیکھیے, ہم اپنے بھائیوں سے پوچھتے ہیں, وہ جو کہتے ہیں رسول نے کہا کہ جسے چاہو انتخاب کر لو, ان سے ایک سوال پوچھتے ہیں, آپ بھی پوچھیے گا, میں اپنے اس واقعے کی طرف جا رہا ہوں, وہ واقعہ. لیکن اب یہ سوال اپنے بھائیوں سے پوچھو, بھائی یہ مسواک ہے نا, یہ جو لکڑی کا, یہ کیوں استعمال کرتے ہو؟ سنت رسول ہے جی, اللہ کے رسول نے بتایا کہ بھائی مسواک استعمال کیا کرو. واہ بھائی واہ, واہ بھائی واہ, بہت اچھی بات ہے, سنت رسول پہ عمل کر. اچھا یہ پاچے کے اوپر کرتے ہو, یہ شلوار کے اوپر کرتے ہو؟ ہاں جی سنت رسول ہے. چلو جی ٹھیک ہے. اچھا یہ جب مسجد میں جاتے ہو سیدھا پاؤں کیوں رکھتے ہو؟ رسول نے سکھایا کہ جب مسجد میں جاؤ تو پہلے سیدھا پاؤں رکھو. ٹوائلٹ میں پہلے الٹا پاؤں, رسول خدا نے بتایا کہ جب مسجد میں جاؤ تو سیدھا پاؤں رکھو, واش روم میں جاؤ تو الٹا پاؤں پہلے رکھو. اچھا یہ کنگھی بیٹھ کے کیوں کرتے ہو؟ رسول خدا نے کہا. اچھا یہ رات کو پانی بیٹھ کے کیوں پیتے ہو, صبح کو کھڑے ہو کے کیوں پیتے ہو؟ رسول خدا نے بتایا. توجہات کا طالب نہیں معلوم کون میرے ساتھ جا رہا ہے بھائی. اس رسول نے جس نے برش کرنا بھی بتایا, اس رسول نے جس نے سونے کا طریقہ بھی بتایا, اس رسول نے جس نے کنگھی کا طریقہ بھی بتایا, وہ رسول جو اتنی چھوٹی چھوٹی چیزیں بتا کے جا رہا ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے اتنی عظیم شے کہ میرا جانشین کون ہوگا وہ بتائے بغیر چلا جائے؟ یہ کامن سینس کی بات ہے. یہ کھوپڑی ذرا وہ کبھی کبھار کھوپڑی الٹی ہو جاتی ہے, اسے سیدھا کرنے کی بات ہے. صلوات پڑھیے بآواز بلند. اب یہ انار آ گیا بادشاہ کے سامنے. واقعہ تو یاد ہے نا کہاں سے گفتگو آغاز ہوا تھا. انار آ گیا بادشاہ اب ناصبی وزیر کہتا ہے بادشاہ صاحب آپ تو سمجھتے تھے کہ یہ شیعہ حق پر ہے, اگر شیعہ حق پہ ہوتے اللہ انار پہ علی کو چوتھا خلیفہ نہ لکھتا. اچھا یہ انار پہ نا قلم سے نہیں لکھا تھا, چاقو سے کاٹ کے بھی نہیں لکھا تھا, بالکل ایسا لکھا ہوا تھا جیسے خود انار پہ اس طرح اللہ نے لکھے بھیجا ہے. کہا یہ بادشاہ صاحب میرے گھر کا ایک انار کا درخت ہے, اس پہ اللہ نے یہ حق کو ظاہر کیا ہے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ 1 2 3, اور پھر چوتھے نمبر پہ علی اوصیاء رسول اللہ, وصی رسول اللہ یا خلیفہ رسول اللہ. یہ بادشاہ بیچارہ حیران ہو گیا, کہا بات تو صحیح کہہ رہے ہو, اگر شیعہ حق پہ ہوتے تو اللہ انار پہ لکھتا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. بلاؤ شیعوں کو, بڑے بڑے شیعوں کو بلاؤ. بڑے بڑے شیعوں کو بلایا گیا, بڑے شیعہ آ گئے, اس نے انار دکھایا, کہا انار دیکھو اس کا کیا جواب ہے, اگر تم حق پر ہو تو علی ولی اللہ محمد رسول اللہ کے فوراً بعد ہونا چاہیے تھا نا, تم حق پر نہیں ہو تبھی اللہ نے انار پہ حق کو ظاہر کیا. اب شیعوں کو تو پتا تھا کہ وہ حق پر ہیں, لیکن اب وہ پریشان تھے کہ ابھی اس کا فوراً جواب کیا دیں. ہوتا ہے نا انسان حاضر جواب ہوتا ہے تو فوراً جواب دے دیتا ہے, ایک مرتبہ حاضر جواب نہیں ہوتا تو پریشان ہو جاتا ہے. یہ پریشان ہو گئے, کہا کہ آپس میں 2 منٹ 4 منٹ باتیں کی,
تو انہوں نے کہا کہ ہمیں کچھ دیر کی کچھ دنوں کی مہلت دے دو. تو انہوں نے 3 دن کی مہلت مانگی. کہا ہمیں 3 دن کی مہلت تو ہم اس کا جواب لے کے. اچھا یہ 3 دن کی مہلت کیوں مانگی؟ وہاں پہ دربار میں بادشاہ کی دربار میں انہوں نے آپس میں مشورہ کیا بھائی ہمیں تو معلوم ہے علی خلیفہ بلا فصل رسول ہے اور یہ بھی پکی بات ہے یہ ایک سازش ہے, لیکن اب جواب کیا دے؟ ہمارے پاس جواب نہیں. تو آپس میں انہوں نے کہا دیکھو ہم بے وارث نہیں ہیں, ہم بے وارث نہیں ہیں. میں اکثر یہ جملہ لوگوں کو مومنین کو بتاتا ہوں کہ بڑے سے بڑا دشمن جب آپ کو پریشان کرنا چاہے تو پریشان نہ ہونا, کیونکہ اس دشمن کے پاس بڑے سے بڑا ایٹم بم بھی ہو تو تمہارے پاس امام زمانہ ہے. کہ شاعر کہتا ہے درود زندہ ہے اپنا سلام زندہ ہے, خدا کے بعد محمد کا نام زندہ ہے, تمہارے پاس تو مردہ بھی نہیں ہے اب کوئی, ہمیں ہے فخر ہمارا امام زندہ ہے, ہمیں فخر ہمارا مولا زندہ ہے. صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج. تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ہم امام سے مدد مانگیں گے. بس یہی یہاں پر ان کی سب سے بڑی غلطی ہو گئی. اب آپ کہیں گے غلطی کیا ہو گئی؟ اب یہ آگے انہوں نے سوچا کہ بھائی اب جائیں گے بڑے بڑے عابد اور زاہد جو شیعہ ہیں ان کو کہیں گے تم رات کو نکلو بیابان میں جاؤ, گریا کرو, دعا کرو, امام سے توسل کرو, امام سے مدد مانگو. امام جب تمہیں ملاقات ہوگی تو امام سے پوچھنا اس سازش کا کیا جواب دیں, تو پھر آ کے جواب دیں گے. ایک رات ایک گیا. اچھا انہوں نے بڑے لوگ انتخاب کیے, 70 عابدوں میں سے 10 میں سے اس طرح 3 عابد انہوں نے انتخاب کیے. ایک گیا, ایک پوری رات روتا رہا, گریا کرتا رہا, مولا مولا, اور ایک عابد انسان تھا, کوئی جواب نہیں آیا. دوسری رات دوسرا گیا, وہ بھی دعا کر رہا ہے, کوئی جواب نہیں. تیسری رات عیسیٰ بحرینی گیا, گریا کرتا ہے, سر نیچے ہے, اور اچانک سے کہتا ہے مجھے ایک آواز آئی, عیسیٰ بحرینی کیا چاہتے ہو؟ کہتے ہیں میرا سر نیچے تھا اور میں نے کہا مجھے آپ سے کوئی کام نہیں, مجھے یوسف زہرا سے کام ہے, مجھے آپ سے کوئی کام نہیں, مجھے یوسف زہرا سے کام ہے. آواز آئی, سر اٹھا کے تو دیکھ تیرا امام تیرے سامنے کھڑا ہے. کہا میں کھڑا ہوا, میں مولا کے قدموں پہ گرا, قدموں کا بوسہ لیا اور مولا نے مجھے جواب دیا. مگر میں نے مولا سے ہاتھ جوڑ کے ایک سوال پوچھا. میں نے کہا مولا یہ آپ نے 3 دن ہمیں کیوں انتظار کروایا؟ وہ بادشاہ نے ہمیں دھمکایا تھا کہ ہمارے بچوں کو قتل کر دے گا, عورتوں کو مار دے گا, جوانوں کو مار دے گا. اس نے جو سازش ناصبی نے بنائی, ہمیں تو یقین ہے کہ علی خلیفہ بلا فصل رسول ہے, لیکن وہ دشمن نے جو سازش بنائی اس کا جواب ہمیں معلوم نہیں کہ ہم دیں تو کیا دیں. اب آپ نے جواب دے دیا, مولا آپ کا شکریہ, لیکن مولا 3 دنوں کے بعد کیوں آئے؟ تو مولا نے گلہ کیا, شکایت کی, شکوہ کیا, ذرا تم بتاؤ تم نے 3 دن کی مہلت کیوں مانگی؟ اللہ اکبر, اللہ اکبر. یہ فضائل کا بھی جملہ ہے اور گریے کا بھی جملہ ہے. تم نے 3 دن کی مہلت کیوں مانگی ہے شیعو؟ جب وہ بادشاہ اپنی دربار میں تمہیں ڈرا رہا تھا, جب وہ بادشاہ اپنی دربار میں تمہیں دھمکا رہا تھا, تو وہاں تم نے 3 دن کی مہلت کیوں مانگی؟ اے شیعو, اسی وقت اسی دربار میں جب وہ بادشاہ تمہیں دھمکا رہا تھا کہ تمہارے بچوں کو قتل کر دوں گا, تمہاری عورتوں کو قتل کر دوں گا, تمہیں نابود کر دوں گا, اسی وقت اسی دربار میں تم نے مجھ سے مدد کیوں نہیں مانگی؟ یہ ہماری غلطی ہے, یہ ہماری خطا ہے, یہ ہماری مشکل ہے, یہ ہماری پرابلم ہے کہ امام پر یقین نہیں تھا نا. سارے شیعہ تھے, بزرگ تھے, مگر انہوں نے اندر دل میں یہی سوچا کہ ابھی پتہ نہیں مدد مانگیں گے, امام مدد کریں گے یا نہیں. یہی تو مسلسل کہہ رہا ہوں, یہ ہماری کمزوری ہے. اہل بیت ناممکن کو ممکن بناتے ہیں, خدا کی قسم کہہ رہا ہوں, ناممکن ہو ممکن ہو جاتا ہے. لیکن آپ یقین سے تو مانگے نا. اب امام نے اسے وہ بتایا کہ اس کی سازش کیا تھی, وہ میں آپ کو نہیں بتاؤں گا, جن کو معلوم ہے ان کو بتا دے, جن کو نہیں معلوم. ایسے بہتر ہے نا, اس سے بہتر ہے کہ میں بتاؤں تاکہ مومنین آپس میں تھوڑا انشاءاللہ ایک دوسرے کے ساتھ اس موضوع پر بھی گفتگو کریں. مولا نے اسے بتایا کہ اس نے کیا سازش کی تھی, میں نہیں بتانے والا, جسے معلوم ہے انہیں بتا دے جنہیں معلوم نہیں ہے. لیکن مولا نے اسے جواب دیا اور یہ آ گئے بادشاہ کے پاس, جواب لے کر آ گئے. بادشاہ حیران ہو گیا. بادشاہ نے کہا اتنی گہری سازش کا جواب تمہیں کیسے ملا؟ تو انہوں نے بادشاہ کو کہا, اے بادشاہ کیا تو نے ہمیں بے وارث سمجھا ہے؟
یہ بادشاہ ہمارے وارث ہیں، ہمارے سہارا ہیں، ہمارے مددگار ہیں، اور وہ مددگار یوسف زہرا امام زمانہ ہے۔ انہوں نے ہمیں بتایا کہ اس ناصبی کی کیا سازش تھی، اس ناصبی نے کیسے یہ الفاظ انار پہ لکھے تھے، وہ ہمارے امام زمانہ نے بتایا۔ اے میرے پیارے دوستو، بھائیو بہنوں، امام سے توسل کرو۔ اور میں ہر روز آپ سے یہ جو ہاتھ اٹھواتا ہوں نا، اسی لیے کہ امام سے کنیکٹڈ ہو جاؤ۔ اور آج میں پھر ہاتھ اٹھواؤں گا۔ کل میں نے کہا تھا آخری بار میں نے وعدہ لیا تھا، اب میں آج کے بعد وعدہ دوبارہ نہیں لوں گا، لیکن میری امید ہے کہ آج کے بعد پورا یہاں کا جو مجمع ہے وہ ہاتھ اٹھا کے کہے آج ہم نے 500 صلوات پڑھی اور یوسف زہرا کو ہدیہ کر کے آئے ہیں۔ اب جس نے 500 صلوات پڑھی ہیں وہ ہاتھ اٹھائے۔ تعداد آج پھر کم ہو گئی ہے، اللہ جانتا ہے اس کی وجہ کیا ہے، اللہ جانتا ہے اس کی وجہ کیا ہے، لیکن خدا را اگر آج آپ امام کو 500 صلوات نہیں دے سکتے تو کل آپ امام پہ جان بھی قربان نہیں کوئی۔ میں ٹیسٹ لے رہا ہوں، ایک ٹیسٹ ہے۔ ایک بچے نے مجھ سے پوچھا، اس نے کہا مولانا یہ آپ آخر میں ہاتھ اٹھوا کے مولا مولا صاحب الزمان کیوں کہلواتے ہیں؟ میں نے کہا بیٹا کیونکہ ہم اپنے آپ کو امام زمانہ سے کنیکٹ کرنا چاہتے ہیں۔ صاحب الزمان یعنی ہمارے زمانے کے امام کے ساتھ کنیکٹ کرنا چاہتے ہیں۔ امام سے کنیکٹڈ ہو جائیے تو دنیا میں بھی آپ کامیاب۔ میں نے پہلی مجلس میں یہ کہا تھا، دوسری مجلس میں بھی یہی کہا تھا کہ بھائی آپ دنیا میں کسی منسٹر کے دوست بن جائیں، قریبی دوست بن جائیں تو کیا ہوگا؟ آپ کی بڑی بڑی پرابلم منٹوں میں ختم ہو جائیں گی۔ ایسا ہے یا نہیں؟ فون کریں گے، منسٹر فون کرے گا، کام ختم، سولو ہو جائے گا۔ منسٹر کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ ایم پی کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ ایم این اے کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ یوسف زہرا کائنات کا مولا ہے۔ جب آپ مولا امام زمانہ سے قریب ہو جائیں گے، جب آپ مولا امام زمانہ کے دوست بن جائیں گے، جب آپ کا رابطہ اور کنیکشن امام زمانہ سے مضبوط ہو جائے گا، تب آپ کو زندگی میں کبھی کوئی مشکل نظر نہیں آئے گی۔ اچھا یہ کوئی بڑا مشکل کام بھی میں نے نہیں کہا، مجھے آج افسوس بھی ہو رہا ہے کہ میرو پہلو کے جو مومنین ہیں ان میں تھوڑا سا شاید اثر کم جا رہا ہے، اثر کم لے رہے ہیں، اللہ جانے اس کی کیا وجہ ہے۔ لیکن خدا را آئیے، اس میں میرے کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آپ اگر 500 صلوات نہ پڑھیں تو مجھے کوئی نقصان نہیں ہوگا، اگر آپ 500 صلوات 40 دن تک پڑھیں تو مجھے کوئی لاکھوں روپے درہم و دینار بھی ملنے والے نہیں ہیں۔ لیکن آپ جب 500 صلوات پڑھیں گے نا، انشاءاللہ 20 سال 30 سال 50 سال، آخر تو مرنا ہی ہے نا، چلو 100 سال کے بعد جب مریں گے نا تو قبر میں آپ کو پتا چلے گا ان صلواتوں کا کمال کیا ہے۔ اور وہ جو صلوات نہیں پڑھ رہے نا، تو جب قیامت کے دن دیکھیں گے کہ مجلس میں ہم بھی بیٹھے ہوئے تھے، ساتھ والا جو تھا وہ 500 صلوات پڑھ رہا تھا ہر روز اور ہم نہیں پڑھ رہے تھے، تو وہاں پہ جو حسرت ہوگی نا اس مومن کو کہ کاش میں بھی 40 دن صلوات پڑھ کے مولا کو ہدیہ کرتا، وہ حسرت اتنی دردناک ہوگی کہ اللہ اگر آپ کی اس حسرت کو دنیا والوں میں تقسیم کر دے تو دنیا والے مر جائیں۔ یہ روایت بتا رہا ہوں کہ جب کوئی مومن مثال کے طور پہ نماز شب پڑھتا ہے، کوئی مومن سمجھیے اچھا نیک عمل کرتا ہے، آپ کا پڑوسی ہے، آپ کا دوست ہے، آپ کا سمجھیے کلاس فیلو ہے، آپ کا ورک میٹ ہے، یہ بڑا نیک ہے، نمازیں پڑھتا ہے، نماز تہجد پڑھتا ہے، نیک اعمال انجام دیتا ہے۔ اب آپ کو پتا ہے کہ یہ نیک اعمال انجام دیتا ہے، آپ کا دوست 500 صلوات پڑھتا ہے، نماز شب پڑھتا ہے، آپ کو معلوم ہے، مگر آپ سنتے ہیں، مگر آپ اس پہ عمل نہیں کرتے، آپ نماز تہجد نہیں پڑھتے، آپ 500 صلوات نہیں پڑھتے، تو قیامت کے دن جب آپ اس نیک عمل کا اجر و ثواب دیکھیں گے تو کہیں گے کاش میں بھی پڑھ لیتا، کاش میں بھی پڑھ لیتا۔ وہ مولانا صاحب روز کہہ رہے تھے بتاؤ کتنوں نے 500 صلوات پڑھی، ادھر قیامت میں ضرور یاد آؤں گا تب کہ مولوی صاحب نے بڑا کہا تھا بھائی پڑھی صلوات، روز پوچھتا تھا مگر روز ہم نہیں پڑھتے تھے، تو یہ حسرت اتنا آپ کو ستائے گی کہ کاش میں 500 صلوات پڑھ لیتا، امام زمانہ کو ہدیہ دیتا، کاش میں نماز تہجد پڑھ لیتا، کاش میں فلاں قرآن کا وہ صفحہ پڑھ لیتا، کاش میں دعائے کمیل پڑھ لیتا، کاش میں دعائے ندبہ پڑھ لیتا، کاش میں دعائے احد پڑھ لیتا، کاش میں فلاں کام کر لیتا۔ یہ کاش، یہ حسرت آپ کو تڑپائے گی خدا را۔ اسی لیے میں کہتا ہوں مجالس میں جب بھی آتے ہو نا، جب مجلس سنتے اس پہ عمل کرو، زندگی بدلتی ہے۔